अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान ख़बरों की जद में है। ख़बरें पाकिस्तान के गिर्द बन भी रही हैं और पाकिस्तान से निकल भी रही हैं। आज भी एक ख़बर बनी जिसको बैनुल अक़वामी इदारों ने बहुत उठाया। एक सर्विंग ब्रिगेडियर जनरल हेड क्वार्टर्स में जो डिप्लॉयड थे, ब्रिगेडियर अली ख़ान, उनको इस वक्त कस्टडी में है। इस खबर की तस्दीक हुई और जो हमें कॉन्टेक्स्ट बताया गया, जो सयाको सबाक बताया गया, वो ये कि इनके एक ऐसी तंजीम के साथ ताल्लुकात हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिसको इंतहा पसंद तंजीम कहा जा सकता है। पाकिस्तान पर यह बड़ी तोहमत लगती रही है कि इसके मुख्तलिफ इदारे हैं, जिसके अंदर सियासी इदारे हैं, हुकूमत के इदारे हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है और आर्मी समेत ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो ऐसे रवैये रखते हैं या ऐसे नज़रियात रखते हैं जिनका अगर अमली तौर पर हम अक्स देखें या उसकी अमली तौर पर ताबीर देखें तो उसके नतीजे में तमाम रियासती ढांचा तहस नहस हो सकता है। हम आज के प्रोग्राम में ज़रा बात करेंगे कि ये खबर कितनी बड़ी है, इसका सयाको सबाक क्या है, पाकिस्तान क्या वाहिद मुल्क है जहाँ पर इंतहा पसंदी है, और अगर है तो हमने अभी तक इसको टैकल किस तरीके से किया, और इंतहा पसंदी की तारीफ़ हमें इन खबरों की तनाजुर में करनी होगी। हमें टेलीफोन पर ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल अतर अब्बास साहब, जो डायरेक्टर जनरल हैं ISPR के। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ तारिक फातमी साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक में नुमाइंदगी कर चुके हैं। दुनिया के जो व्यूज़ हैं पाकिस्तान के बारे में, उन पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। तारिक फातमी साहब, आपका भी शुक्रिया। शेर रहमान साहबा, जो मेंबर हैं कौमी असम्बली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा हैं और जिना इंस्टीट्यूट चला रही हैं, जो बिलखसूस इंतहा पसंदी के ट्रेंड्स पर फोकस करता है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। और मैं चाहूँगा कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बाद में प्रोग्राम में आए, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं, ताकि दोनों बड़ी जमातें जो हैं उनके नुमाइंदगान इस मामले पर बात कर सकें। जनरल साहब, ज़रा ये फरमाइएगा कि एक तो पहले ख़बर जो है इसकी तस्दीक अगर आप कर दें, और तस्दीक किस तरीके से करेंगे, ये दुरुस्त है खबर? जी, ये खबर दुरुस्त है। ब्रिगेडियर अली खान जो GHQ में तैनात थे, उनको हिरासत में लिया गया है इस बुनियाद पे कि उन्होंने अपना ताल्लुक, अपने राब्ते हिज़्ब तहरीर जो कि एक कलदम तंजीम है और उससे रखे हुए थे, और इस पे मजीद तफ्तीश हो रही है। लेकिन ये बात साबित हो चुकी है कि उनका उनसे गहरा राब्ता था और उन सरगर्मियों में वो मुलव्वस थे जो कि किसी तरीके से फौज के मफाद में नहीं है और ना किसी कानून और ज़ाब्ते के अंदर आते हैं। ये फरमाएगा कि ब्रिगेडियर अली खान जो हैं, हिज़्ब तहरीर वो तंजीम है जो पाकिस्तान में बैंड है। ज़ाहिर है ये काफ़ी अरसे से इनके ताल्लुकात रहे होंगे, तो अगर उस सिस्टम की निशानदही कर दें जिसके ज़रिए ऐसे लोग ऑटोमेटिकली पॉइंट आउट हो जाते हैं या उनके ऊपर नज़र रखी जाती है, किस तरीके से एवेल्युएट करते हैं कि ये शख्स जो है ये वो रेड लाइन क्रॉस कर रहा है जिसके बाद उसके जो नज़रियात हैं वो इदारे के लिए या मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं? जो फौज ने एक निज़ाम वज़े किया हुआ है, फौज जैसा आपको इल्म है कि एक बहुत मुनज़्ज़म इदारा है, इसकी जो क़यादत है उसकी एक गहरी नज़र होती है अपने जितने रैंक्स एंड फाइल और ऑफिसर्स होते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे खुफिया इदारे हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, ISI है, उनकी भी नज़र रहती है कि अगर किसी किस्म की कोई गैर मामूली सरगर्मियाँ नज़र में आ रही हों तो उन पर नज़र रखी जाए, उनको आखिर तक पहुंचाया जाए, और इस बात के अगर कोई सबूत मिल रहे हैं कि ये एक ऐसी सरगर्मियां हैं जो कि फौज के खिलाफ हैं या किसी और तंजीम को फायदा पहुंचाने के लिए हैं, तो इसको गिरफ्त में लाया जाता है, तहकीक होती है, तफ्तीश होती है और साबित होने के ऊपर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। जो बैनुल अक़वामी इदारों में खबर बनी जनरल साहब, उसमें इसका ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की गई है 2 मई के वाक़े से। क्या ये महज इत्तफाक है कि 2 मई को एक वाक़या होता है उसामा बिन लादेन का और 6 मई को इनकी गिरफ्तारी होती है? इसके अंदर कोई आप समझते हैं कोई ताल्लुक वास्ता है दोनों वाक़यात का, या महज कोइंसिडेंस है? नहीं, इससे हमारी राय में इसमें कोई ताल्लुक इसका आपस में नहीं है।
یہ گرفتاری عمل میں آتی ہے ایک بہت عرصے کے بعد، اس میں کہ نظر رکھی جاتی ہے اور ثبوت فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ٹھوس ثبوت مل جائیں، کیونکہ ایک بہت سینئر افسر کا معاملہ ہوتا ہے اور اس میں ہماری قیادت جو ہے اس کو باقاعدہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس وقت اس گرفتاری کو عمل میں لیا جائے، آیا کہ ثبوت جو فراہم کیے گئے ہیں وہ کافی ہیں اور اس بنیاد پہ گرفتاری جو ہے اس کا حکم جو ہے وہ صحیح وقت کے اوپر دیا جائے یا نہیں۔ کیا یہ گرفتاری کسی ٹرینڈ کو بھی ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کے خیال میں، یا اٹس این ایکسیپشن؟ طلعت صاحب، جو فوج ہے وہ معاشرے کا حصہ ہوتی ہے، جو اثرات معاشرے پہ ہوتے ہیں وہ فطری بات ہے کہ فوج میں بھی آتے ہیں، لیکن جیسا میں نے کہا چونکہ ایک بڑا ہی وضع کیا ہوا ہے نظام، جس کے اندر جیسا میں نے کہا کہ نظر رہتی ہے خفیہ اداروں کی بھی، فوج کی قیادت کی بھی، اور جیسا ہم کہتے ہیں کہ نفس پہ ہاتھ ہوتا ہے اپنی رینکس اینڈ فائل کے، اس وجہ سے اس قسم کی چیز فوراً نظر میں آ جاتی ہے اور اس کے خلاف اس کا سدبات کیا جاتا ہے، ایکشن دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ فوج میں فوری ایکشن ہوتا ہے ایسی کوئی بھی چیز اگر نوٹس میں آ جائے۔ اسٹے ود می آن لائن جنرل صاحب، ہمیں شہری رحمان نے بھی جوائن کیا۔ شہری، تھینک یو سو ویری مچ۔ آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ بالخصوص معاشرے میں جو ٹرینڈز ہیں انتہا پسندی کی طرف، اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب یہ خبر بڑی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، انٹرنیشنلی اس کو پلے اپ کیا جا رہا ہے۔ سوری، میں ابھی جی بالکل بجٹ سیشن سے نکلی ہوں۔ یہ ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں، بریگیڈیئر علی خان، جن کے حزب التحریر کے ساتھ روابط تھے۔ 6 مئی کو ان کو کسٹڈی میں لیا گیا۔ ابھی آپ جنرل صاحب کی بات تو آپ سن ہی رہی تھیں، واٹ ڈز اٹ ٹیل یو؟ کیا پاکستان بالخصوص ان ٹرینڈز کے ٹارگٹ میں ہے، یا دنیا بھر میں ایسے ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں؟ پاکستان ہیپنز ٹو بی ون آف دوز کنٹریز جہاں پہ ہمیں یہ کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جی شکریہ طلعت صاحب۔ 2 باتیں، اچھی بات ہے کہ جنرل عباس بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ملٹری میں اب ایک شفافیت کا دور آنا پڑے گا، اور ظاہر ہے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سی چیزیں اپنی حساس نیچر کی وجہ سے نہیں آتی ہیں سامنے، لیکن کھل کے جو بات ہو رہی ہے اس میں اتنا میں ضرور کہوں گی کہ نیگیٹیوٹی کا عنصر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ اچھی بات ہے ٹرانسپیرنسی، اور فوج بھی اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے لائے، معاشرے کا حصہ ہے۔ اب حزب التحریر کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو آئی ووڈ تھنک، یہ دیکھیے پاکستان کے خلاف اب بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو شاید ایک زمانے میں پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹ سمجھے جاتے تھے، وہ اب واضح طور پر پاکستان کی عوام تو چھوڑیے، لیکن ہماری حساس تنصیبات، ہماری فوج، ہماری نیوی، آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں اور اسٹیٹ میں کہ اب ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو بات یہ ہے کہ ایک چینج اور ریفارم کی ضرورت ہے، اور یہ ہم کافی 1-2 سال سے کہہ رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ جی جو پچھلی حکومت میں پالیسی تھی وہ سٹیٹڈ پالیسی تھی، تو جب سٹیٹڈ پالیسی سے لیکن اس کو فالو میں نہیں سمجھتی ہوں پوری تسلسل سے کیا گیا، یعنی کہ ہم آگے بڑھیں گے اور امریکہ اپنی جگہ، لیکن ہم دہشت گرد جو ہمیں ڈس رہے ہیں پہلے، ان پر ضرور نہ صرف کڑی نظر رکھیں گے لیکن ان کو حراست میں لیں گے جس حد تک ہم اپنے لیمیٹیشنز کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم یہ بات باور نہیں کر سکے ہیں کہ ہم ایک دم اس آئل ٹینکر کو موڑ نہیں پاتے ہیں، جس طرح یہ ہمارے فریگیٹس گلف آف ایڈن میں ایک دوسرے کو ہٹ کر رہے ہیں، انڈیا اور پاکستان کے، اور غلطیاں ہو رہی ہیں، اور بڑا تو جی یہ آئل ٹینکر پالیسی کا موڑ تو رہا ہے، لیکن پالیسی کے علاوہ ابھی آپ کو یہ پالیسی تبدیل ہوتی ہے ابھی بھی عمل جی درآمد ہم جو ہیں اس کے جو ہم سافٹ ٹارگٹس اور ہارڈ ٹارگٹس دیکھ رہے ہیں، ہم اس کا بلو بیک دیکھ رہے ہیں، اس پالیسی کا، اس کو کاؤنٹر اور تو اس کرنا کی کڑوی اور بہت تلخ جو حقیقت زمین پہ ہے وہ ہم فیس کر رہے ہیں، لیکن ہمیں we'll have to tighten our belts, hunker down. all around دیکھیں یہ تمام اداروں کے اندر ہے، پولیس کا معاملہ اگر لیکن میں آپ سے یہ اٹھائیں، کہوں گی کہ امریکہ کا جو مطالبہ بار بار ہوتا ہے کہ آپ سارے وقت ایک وقت پہ یک وقت پہ سارے آپریشنز کریں، یہ ذرا ہمارے لیے امریکہ کو ہم باہر رہتے ہیں، ہماری ان ہاؤس ڈیبیٹ، یہ ہماری اندرون کی ڈیبیٹ ہے، وہ جنرل صاحب لائن پر نظر، آپ حزب التحریر کی بات کریں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو تنظیم ہے یہ بینڈ ہے، کالعدم ہے، یو کے میں نہیں ہے، یو کے میں یہ فنڈڈ ہے بڑی ہیویلی، اور مجھے اتفاق ہوا آکسفورڈ یونیورسٹی کے کیمپس کے اوپر جانا جہاں پہ ان کی فیکلٹی کے ممبران ہیں حزب التحریر کے، مساجد میں ہیں، آپ کیمبرج یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں چلے جائیں، یو نیم اٹ، دے آر آل اوور دا پلیس۔
لیکن پاکستان کے اندر سے جب کوئی بریگیڈیئر پکڑا جائے تو اس کی خبر بنتی ہے. یو کے میں جب آکسفورڈ یونیورسٹی کی فیکلٹی میں حزب التحریر کا کوئی بندہ بیٹھا وہ خبر نہیں بنتی. واٹ ڈز اٹ ٹیل یو, واٹ از ہیپننگ؟ اگر آپ اجازت دیں تو 3 میں چھوٹی پوائنٹس کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ جو آج کا ہوا ہے اس کو یہ ملک کے اندر زیادہ مایوسی پیدا کرے گا اور دوسرے ملکوں میں یہ ہمارے بارے میں تشویش بڑھے گی. دوسرا پوائنٹ جو جنرل صاحب نے بہت صحیح کہا کہ یہ معاشرے میں جو پوائزن پھیل رہا ہے پچھلے کئی برسوں سے یہ سارے، اور شری نے بھی کہا کہ یہ بلو بیک اس کا ہو رہا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اسٹریٹجک ایسٹس تھے. یہ فلاڈ پالیسی کی تھنکنگ ہے. یہ کسی زمانے میں بھی یہ اسٹریٹجک ایسٹس نہیں تھے. صرف فرق یہ ہے کہ اس وقت یہ ریئلائزیشن اتنی واضح طور پر سے ہمارے سامنے نہیں تھی جو اب نظر آ رہی ہے. تھینک یو. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیے حزب التحریر کے بارے میں میری کوئی نالج نہیں کیونکہ میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، مگر ان کے بارے میں فورن پاورز نے کہا تھا کہ یہ پاکستان میں جو ان کی ایکٹیویٹیز ہے چیریٹیبل اور ہیومینیٹیرین کے علاوہ ایسی ہیں جو ہمسایہ ملکوں کو اس سے بڑی کنسرن پیدا ہوتی ہے. لیکن سورس ان کا جو ہے جو ان کے آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے وہ یو کے بیسڈ. جی تو یو کے میں دے مسٹ بی انڈر اے واچ اینڈ آئی ایم شیور کہ دے آر اونلی کنفائننگ دیم سیلوز ٹو چیریٹیبل ورک پریزیومبلی. اچھا پریزیومبلی. اوکے لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے. سلیپر سیلز تو ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں لیکن یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز پاکستان کے اندر جو ہیں وہ باہر قابل قبول نہیں ہے، اور جو تنظیمیں پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں پاکستان کے اداروں کو انڈرمائن کرنے کے لیے، اگر باہر والوں کو کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے یہاں پہ چیریٹیبل ہیں تو یہ ایکویشن کے اندر کوئی ہمیں گڑبڑ نظر آتی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.